بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں نے اپنی آنکھ ایک ایسے گھرانے میں کھولی تھی جہاں میں نے سب گھر والوں کو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے ہوئے دیکھا تھا۔ میں کوئی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک عام سے ایسے گھرانے میں پرورش پائی تھی جہاں مجھے 2 وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے نصیب ہوتا تھا۔ میں اپنے لیے کوئی بھی پسندیدہ چیز جو مجھے بازار میں نظر آ جاتی، اس کو بس حسرت کی نگاہ سے ہی دیکھتی تھی، پھر چاہے وہ کوئی اچھا لباس ہو، کوئی لذیذ کھانے کی چیز، یا پھر زیورات میں سے کوئی چیز میرے دل کو بھا جاتی ہو، لیکن میں چاہنے کے باوجود بھی اس چیز کو نہیں خرید سکتی تھی۔ میری زندگی ایک بہت عام سی زندگی تھی جس میں روزانہ صبح سویرے اٹھ کر میں سارے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ میری امی کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ ان کے جوڑوں میں بہت درد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر چلنے پھرنے والے کام نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح ابو میرے پچھلے 2 سال سے فالج کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کے جسم کا دایاں حصہ مکمل طور پر پیرالائزڈ ہو چکا تھا اور وہ بالکل بستر کے ہو کر رہ گئے تھے اور بالکل بھی ہل جل نہیں سکتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو کہ ابھی اسکول میں پڑھتا تھا۔ اپنی امی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے سارے گھر کے کاموں کا بوجھ مجھ پر آ گیا تھا۔ ابو کے پچھلے 2 سالوں سے بستر تک محدود ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بہت ہی سخت ہو گئے تھے۔ اب تو جیسے نوبت فاقوں تک آ گئی تھی۔ میں اور میرے گھر والے پہلے بھی کوئی شاہانہ زندگی نہیں جی رہے تھے، لیکن اب تو جیسے نوبت فاقوں تک آن پہنچی تھی۔ ان سب حالات نے مجھے وقت سے بہت پہلے ہی بہت بڑا کر دیا تھا۔ میں 20 سالہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، نئے نقش سے معصومیت کا پیکر لگتی تھی۔ میرے گھنے لمبے بال سنہری تھے اور اس قدر خوبصورت اور حسین تھے کہ دیکھنے والا ان میں کھو سا جاتا۔ جس نے مجھے دیکھا تو پہلی نظر میں ہی میری تعریف ضرور کی تھی۔ میرے آبشار کی طرح بال خاص طور پر ایک غیر معمولی حسن رکھتے تھے۔ میری امی نے ہمیشہ مجھے تاکید کی تھی کہ کبھی بھی اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر ننگے سر باہر نہ جانا۔ ان کی یہ تاکید صرف اس لیے نہیں تھی کہ مجھے نظر لگ سکتی ہے، جو کہ کسی بدترین حاسد کی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ وہ مجھے اس لیے بھی روکتی تھی کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے انسانوں، فرشتوں، جانوروں اور چرند پرند کے علاوہ ایک ایسی مخلوق بھی بنائی ہے جو کہ ہماری نظروں میں نہیں آ سکتی اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مخلوق اللہ نے آگ سے بنائی ہے اور اس کو آتشی مخلوق کہتے ہیں۔ اس مخلوق کے پاس اللہ نے بے شک بہت ہی اندیکھی طاقتیں عطا کی ہوئی ہیں، لیکن اس رب ہی کے حکم سے ان کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے۔ یہ پردہ صرف نظر کا نہیں ہے بلکہ اس بات کا بھی ہے کہ وہ اندیکھی مخلوق انسانوں کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی ان کی زندگی کو بے وجہ تڑپانے کا باعث بن سکتی تھی۔ اسی اندیکھی مخلوق کی وجہ سے امی مجھے روکتی اور ٹوکتی رہتی تھی کہ اپنے بال نہ کھولا کروں اور احتیاط سے کام لیا کروں۔ اس آتشی مخلوق میں ہر طرح کے جنات پائے جاتے تھے۔ جس طرح اللہ نے مختلف طبیعت کے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی طرح جنات بھی ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے کام سے کام رکھنے والے ہوتے ہیں اور اپنی الگ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کا انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جبکہ کچھ جنات ایسے بھی موجود ہیں کہ جو کہ انسان اور اس کی خوبصورتی پر اس قدر فدا ہو جاتے ہیں کہ ان پر ایک سایہ ٹھہرا لیتے ہیں اپنا۔ پھر اس انسان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب ان کی نظر میں ہوتا ہے۔ میری امی میرے غیر معمولی حسن سے اسی وجہ سے خوف کھاتی تھی اور مجھے وقتاً فوقتاً نصیحت کرتی رہتی تھی کہ احتیاط کیا کرو۔ ابو نے اپنی ملازمت کے زمانے میں کچھ پیسے جمع کر کے رکھے تھے جو کہ ہمارے خرچے کے کام آ رہے تھے۔ میری امی بھی لوگوں کے کپڑے سی کر کچھ پیسے اکٹھے کر لیا کرتی تھی۔ اس سے بھی کچھ نہ کچھ خرچہ ہو جاتا تھا، لیکن مہنگائی کے اس دور میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر کے حالات اور تنگی کو دیکھتے ہوئے اپنی پڑھائی کو بہت پہلے ہی خیر باد کہہ دیا تھا اور اب گھر میں ہی کام کاج کیا کرتی تھی تاکہ میری پڑھائی کے اضافی خرچ سے بچا جا سکے۔ میں ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ ہمارا گھر کچی آبادی میں تھا۔ یہاں بنائے گئے گھر بہت ہی پرانے اور قدیم ہوا کرتے تھے۔ ان گھروں میں کچھ گھر مضبوط اور بڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ کچھ مکانوں کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ ان میں سے کسی ایک گھر میں کچھ پراسرار لوگ آباد ہیں، لیکن آج تک کوئی جان نہیں پایا تھا کہ وہ کون سا گھر تھا۔
کیونکہ وہاں سب دکھنے میں عام انسانوں جیسے ہی لگتے تھے۔ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں کسی گھر کے عین اوپر کالے رنگ کے بادل دیکھے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ بادل ان کی چھت پر خود اڑ کر آئے ہوں۔ اندھیرا ہونے کے باعث لوگ اس گھر کی شناخت نہیں کر سکے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو کہ زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت کچی سی بستی تھی۔ یہاں سبھی ہماری طرح کے غریب ہی تھے اور بہت مشکل سے بس 2 وقت کی روٹی کا ہی بندوبست کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں گلیوں میں کوئی لائٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے شام ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا جاتا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں چلا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں غربت کی وجہ سے لالٹین اور لکڑیاں جلایا کرتے تھے۔ اس دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے جلد ہی ہم بھی گھر میں لکڑیاں ہی لگانے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ اخراجات بالکل نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس اب جمع پونجی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہم اس کوشش میں ہوتے کہ بس کسی نہ کسی طرح زندہ رہنے کے لیے 2 وقت کی روٹی مل جایا کرے۔ آج بھی معمول کے مطابق جب میں باورچی خانے میں ناشتہ بنانے کے لیے گئی تو دیکھا کہ بہت تھوڑا سا دودھ اور تھوڑا سا آٹا پڑا ہوا تھا۔ اب مجھے اسی تھوڑے سے دودھ سے چائے بنانی تھی اور آٹے سے سوکھی روٹیاں۔ ایک عرصہ ہو چلا تھا کہ میں نے مزیدار پراٹھے چکھے تک نہیں تھے اور بس سوکھی روٹی پر صبر شکر کے ساتھ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ روٹی بنا کر میں نے سب کو ناشتہ دیا اور جب میرے لیے روٹی کی باری آئی تو آٹا جو پہلے ہی بہت کم تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب مجھے سارا دن بھوکا رہ کر گزارا کرنا پڑے گا۔ میں کچن صاف کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس دن بدن کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے میں بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ آخر گزارا کیسے کیا جائے۔ ایسے گھر میں بیٹھ کر تو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، ورنہ تو ہم سب فاقوں کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے۔ اسی پریشانی میں گھرے رہتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ دوبارہ میری آنکھ دروازے پر ہوتی دستک سے کھلی۔ جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ سامنے میری سہیلی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ اندر آ کر اس نے مجھے کہا کہ جلدی سے یہ چاول کھاؤ اور چکھ کر بتاؤ کہ کیسے بنے ہیں۔ میں جو صبح کی بھوکی تھی اور کچھ بھی نہیں کھایا تھا، میں نے فوراً کھانا شروع کر دیا۔ چاول واقعی بہت لذیذ تھے۔ میری سہیلی میرے گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھی، لیکن وہ بھی کیا کر سکتی تھی۔ یہاں اس بستی میں تو ہر دوسرا بندہ اسی مفلسی اور غربت سے تنگ تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر ایک الوہی چمک تھی۔ کچھ الگ تھا جو کہ میں سمجھ نہیں سکی تھی، لیکن یہ معمہ بھی جلد ہی حل ہو گیا تھا جب اس نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی تھی جس سے مجھے فائدہ حاصل ہو سکتا تھا۔ زیادہ نہ صحیح، لیکن اتنا ضرور کہ میں کبھی بھی بغیر کھانے پینے کے زندگی نہیں گزاروں گی۔ لیکن اس سب کے لیے مجھے جن حالات سے گزرنا پڑے گا ان سے میں انجان تھی۔ میری اس سہیلی کی آنکھوں کی چمک کو میں غور سے نہیں دیکھ سکی۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ اچھی خبر جو میرے لیے لے کر آئی تھی اس کو لے کر پرجوش دکھائی دے رہی تھی، لیکن نہیں، وہ تو بس ایک مقصد پورا کرنے آئی تھی جس کو پورا کرنے پر اسے ایک بھاری رقم ادا کی جاتی اور اس کی زندگی میں پیسہ آ جاتا۔ یہ مفلسی بھی انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے کہ انسان یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ میں جس کے ساتھ برا کر رہا ہوں وہ میرا کتنا عزیز ہے۔ یہی کچھ میری سہیلی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کو بھی کسی نے ایک بہت بڑی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے بدلے میں اسے ان لوگوں کے لیے ایک نوکرانی کا انتظام کر کے دینا تھا جو کہ روزانہ ان کے گھر کی صاف ستھرائی کر دیا کرتی اور ساتھ میں کپڑے بھی دھلوانے کا کام تھا۔ یہ کام مجھ جیسی ایک غریب لڑکی کو گھر بیٹھے ہی مل جانا بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی کو بیٹھے بٹھائے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ میری سہیلی نے جب مجھے یہ خبر دی کہ یہاں ایک قریب میں ہی ایک پرانی حویلی ہے جس میں بس 2 لوگ ہی ہوتے ہیں، ایک ماں اور ایک اس کا بیٹا۔ ان لوگوں کو اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے 1 عدد نوکرانی چاہیے تھی۔ جب میری سہیلی نے سنا تو اس کو فوراً میرا خیال ہی آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے پہلے اس کو اس کام کے کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن اس نے یہ کام کرنے سے اس وجہ سے منع کر دیا تھا کیونکہ اس کو عین وقت پر ایک ایسا راز معلوم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کانپ گئی تھی اور بس جلدی سے گھر بھاگ کر آ گئی۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اس خاتون نے میری سہیلی سے کہا تھا کہ اگر تم یہ کام نہ کرنا چاہو تو کسی اور کو کہہ دینا۔ اگر وہ ہمارے گھر کام کرنے پر راضی ہو جائے تو میری سہیلی کو اس خاتون کی طرف سے ایک بہت بڑی رقم مل جانی تھی۔
یہ رقم وہ اس وجہ سے دے رہی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ میری سہیلی نے انجانے میں ہی صحیح لیکن ایک ایسا راز جان لیا تھا جو ایسا بھیانک سچ تھا جسے وہ دونوں ماں بیٹا ایک زمانے سے چھپائے بیٹھے تھے۔ اس سچ کو سننے کے بعد پہلے تو میری سہیلی تھر تھر کانپنے لگی تھی، لیکن بہت سوچ و بچار کے بعد اس کو اس خاتون کی گئی بات یاد آئی کہ وہ اس کو بہت بڑی رقم دے گی، اور پھر اس کو میرا خیال آیا کہ کیسے میں اپنا گزارا بہت مشکل سے کر رہی تھی۔ میں یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی کہ اب مجھے اس کام کے بدلے پیسے مل جائیں گے اور گھر کا بھی کچھ نہ کچھ خرچہ پورا ہو ہی جائے گا۔ تشکر کے احساس سے میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں نے کس کر اپنی سہیلی کو گلے لگایا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنی سہیلی کی مشکور تھی جس نے اتنی خوشی کی خبر سنائی تھی مجھے۔ میرا دل اس خوشی کے احساس سے ہی پرسکون ہو گیا تھا، لیکن کاش یہ سکون واقعی میں میرے لیے سکون ہوتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری سہیلی کا بتایا گیا آدھا سچ میری زندگی کو ایک ایسا ہولناک رخ دے دے گا کہ میں ساری عمر اس پراسرار حویلی میں کام کرنے پر پچھتاؤں گی۔ اس حویلی میں میری نوکری کرنے سے مجھے خوشی کے بجائے ایک ایسا خوفناک سچ پتہ چلے گا جس نے میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ میری سہیلی نے مجھے اس حویلی کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے کب جانا تھا۔ جب میری امی کو میرے یہ کام کرنے کا پتہ چلا تو وہ بھی کافی خوش ہوئی تھیں، لیکن میرے تنہا اس بڑی حویلی میں جانے اور سارا دن وہاں گزارنے پر وہ خوف زدہ ہو چکی تھیں، کیونکہ میں ایک کم عمر جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا رنگ بہت صاف، شفاف اور گورا تھا۔ نین نقش میرے بہت ہی زیادہ جاذب نظر دکھائی دیتے تھے، خاص طور پر میرے مقناطیسی حسن رکھنے والے سنہری بال جو انتہائی حسین تھے۔ میں ایک ایسے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں مجھے اتنی آسائشیں میسر نہیں تھیں کہ میں اپنی بالوں کی نشو و نما کا خاص خیال رکھتی، لیکن اس سب کے باوجود میرے بال حسین تھے اور ایسی پراسرار طاقت رکھتے تھے کہ جو کوئی بھی دیکھتا تھا ان میں کھو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے بال ہمیشہ ڈھک کر رکھے ہوتے اور کسی کو نہیں دکھاتی تھی۔ میری امی مجھے ہدایات دینے لگی تھیں کہ اس گھر میں جا کر میں نے کسی قسم کی مداخلت ان کے معاملات میں نہیں کرنی تھی، بس اپنا کام ختم کر کے واپس آ جانا تھا۔ انہی باتوں اور نصیحتوں میں دن کا اختتام ہو گیا اور ایک نیا دن رونما ہوا۔ یہ دن اپنے ساتھ بہت سارے پراسرار راز اور واقعات لے کر رونما ہوا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری قسمت میں آگے کیا ہونے والا تھا سوائے اللہ کی ذات کے، لیکن کچھ تو راز تھے جو کہ اس پرانی حویلی سے جڑے ہوئے تھے اور جن کو اس حویلی کے مکینوں نے سب لوگوں سے خفیہ رکھا ہوا تھا، لیکن میں انجان تھی کہ وہ راز اس قدر بھیانک ہوگا کہ میری زندگی کو ایک بھیانک خواب بنا کر رکھ دے گا، اور میں اس خوفناک زندگی سے بہتر اپنی وہی غربت والی اور مفلسی بھری زندگی کو سمجھوں گی۔ میں صبح سویرے حسب معمول جاگ گئی تھی اور اپنے دن کے کاموں میں لگ گئی تھی۔ سب کو ناشتہ وغیرہ دے کر، اپنی امی کی دعائیں لے کر میں نے عبایا پہنا اور اپنے بالوں کو اچھے سے لپیٹ کر اس پراسرار اور قدیم حویلی کی جانب روانہ ہو چلی تھی۔ پہلی مرتبہ اکیلے یوں کام کرنے اور نوکری پر جانے کی نوعیت سے یہ میرا پہلا سفر تھا۔ مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ میری سہیلی نے اتنا تو مجھے بتا دیا تھا کہ 2 لوگ ہیں، مگر پھر بھی میں خوف زدہ تھی ان لوگوں کے مزاج کی وجہ سے۔ اگر ان لوگوں نے میری کسی غلطی پر مجھے سزا دے دی یا کام سے نکال دیا تو پھر میں کیا کروں گی، اور دوبارہ سے دوسرا کام مجھے کیسے حاصل ہوگا؟ انہی سوچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آہستہ آہستہ اس حویلی کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، ایک ایسے سفر کی طرف جہاں جا کر مجھے معلوم ہونا تھا کہ میں ایک خوفناک دلدل میں پھنس چکی ہوں، ایسی دلدل جس سے نکلنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ میرے ذہن میں کل ہماری پڑوسن کی بتائی گئی باتیں بھی گردش کر رہی تھیں، جن کو سننے کے بعد مجھے وہ حویلی قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ خوفناک بھی لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حویلی پر کسی اندیکھی مخلوق کا سایہ تھا جو کہ بہت پرانے وقتوں سے اس پراسرار حویلی پر اپنا قبضہ کیے ہوئے تھی۔ اس سائے کے متعلق عجیب و غریب واقعات بھی ان سے سننے کو ملے تھے، جن کے بعد میں مختلف سوچوں میں مبتلا تھی کہ آیا مجھے یہ کام کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ انسان کو ہر حال میں ان پراسرار سایوں سے خوف تو آتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کسی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ ہماری پڑوسن کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں سے سنا تھا کہ اس حویلی کے اوپر اکثر رات کو مکمل سناٹے میں
کچھ لوگوں نے کالے سیاہ پراسرار بادلوں کو دیکھا تھا۔ وہ سیاہ بادل اور کہیں نہیں ہوتے تھے اس حویلی کے سوا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اکثر لوگوں نے اس حویلی سے ایسی عجیب و غریب آوازیں سنی ہیں جو نہ تو کسی انسان کی تھیں اور نہ ہی جانور یا پرندے کی۔ وہ پراسرار آوازیں شام کے بعد آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ کسی کو بھی آج تک اصل حقیقت معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ ہر کوئی اس حویلی میں جانے سے خوف کھاتا تھا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہاں کسی ڈائن کا بسیرا ہے جو رات کے وقت اپنی طاقتیں دکھاتی تھی۔ اس حویلی میں موجود خاتون کئی بار لوگوں کو ملازمت کے لیے پیشکش کر چکی تھی، لیکن کوئی بھی خوف اور ڈر کی وجہ سے وہاں جانے اور کام کرنے پر قطعاً راضی نہیں ہوتا تھا۔ ہر کسی کو یہ باتیں جو اس حویلی کے متعلق ہوتی تھیں وہ سچ ہی لگتی تھی۔ چلتے چلتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں واپس گھر چلی جاتی ہوں۔ اگر واقعی میں وہاں کوئی سایہ ہوا تو میں کیا کروں گی اور کہاں جاؤں گی؟ لیکن پھر مجھے اپنی سہیلی کی باتیں یاد آتی تھیں کہ اس نے کہا تھا وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خاتون بہت ہی اچھے مزاج کی تھی اور نرم دل عورت تھی۔ مجھے اپنی سہیلی پر یقین تھا کہ وہ ان سے مل کر بھی آ چکی تھی اور وہ مجھ سے بھلا کیوں جھوٹ بولے گی؟ لیکن میں بے وقوف یہ بھول گئی تھی کہ دولت ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت انسان سے ہر وہ کام کروا سکتی ہے جو وہ نہیں بھی کرنا چاہتا تو مجبوراً اس کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح میری سہیلی نے بھی کیا میرے ساتھ۔ دولت کی لالچ میں آ کر اس نے مجھ سے ایک ایسا بھیانک سچ چھپا ڈالا تھا جس کی وجہ سے میں ساری عمر کے لیے ایک پراسرار سائے کی قید میں خود چل کر جانے والی تھی۔ میں نے اپنی چادر کو کس کر سر پر لپیٹا ہوا تھا تاکہ میرے بال کسی بھی صورت عیاں نہ ہو سکیں۔ جوں جوں اس حویلی کی طرف میرے قدم بڑھ رہے تھے میرے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے میری قسمت میں اب کیا لکھا تھا اور میں نے کیا کیا پراسرار واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھنے تھے۔ میں ان سب سے انجان اس پراسرار حویلی کی طرف رواں دواں تھی۔ جب میں اپنی سہیلی کے بتائے گئے پتے پر پہنچی تو نظر سامنے اس وسیع و عریض رقبے پر بنی حویلی پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ حویلی میری سوچ سے زیادہ بڑی تھی۔ میں ایک گاؤں کی کچی بستی میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اب جب نوکری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس حویلی کے متعلق بہت ساری عجیب اور دل دہلا دینے والی کہانیاں سن چکی تھی جنہوں نے کافی حد تک میرے دل کو مختلف وہمات کا شکار کر دیا تھا۔ میں یہاں آتے ہوئے پورا راستہ خوف زدہ ہی رہی۔ اب جب یہاں پر پہنچ گئی تھی تو اس عمارت کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک بہت پرانی عمارت تھی جس کو حویلی کا نام دیا گیا تھا۔ اس حویلی کا داخلی دروازہ مضبوط لوہے کا بنا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اتنی بڑی حویلی کے گیٹ پر کوئی چوکیدار نہیں تھا، اور اس وجہ سے تھا کیونکہ ہر کوئی ہی اس حویلی سے خوف کھاتا تھا اور کوئی بھی یہاں ملازمت کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اب اس سب کے پیچھے بھی کوئی بہت ہی پراسرار وجہ ضرور ہوگی۔ کوئی نہ کوئی تو ضرور آیا ہی ہوگا یہاں کسی زمانے میں ملازمت کی خاطر، جس نے کچھ ایسا دیکھا یا پھر سہا ہوگا جس کی بنیاد پر سب اس حویلی کو ایک پراسرار ٹھکانہ کہتے تھے۔ میری غربت نے بھی آج مجھے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ میں نے اتنی زیادہ افواہوں اور خوفناک کہانیوں کے متعلق سن کر بھی آج اس دروازے پر کھڑی تھی اور اندر کام کرنے کے لیے جانے والی تھی۔ بالآخر بہت سوچ وچار کے بعد میں نے اللہ کا نام لے کر اس حویلی میں قدم رکھ دیا تھا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن میں انجان تھی کہ اس حویلی میں مجھے ایسی پراسرار چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ میری روح کانپ اٹھے گی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اس حویلی کے اندرونی دروازے پر قدم رکھا اور دروازے کی گھنٹی بجائی۔ جب 2 دفعہ گھنٹی بجانے پر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا تو میں واپس جانے کے ارادے سے مڑی۔ ابھی میں نے واپسی کا رخ کیا ہی تھا کہ اچانک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میں نے کسی خاتون کی آواز سنی جو مجھ سے میرا نام پوچھ رہی تھی۔ شاید میری سہیلی نے ان کو میرا نام پہلے ہی بتا دیا تھا اور اب وہ بس اسی کی تصدیق کر رہی تھی۔ میں نے اپنا نام سنتے ہی اس بات نے سر ہلایا۔ انہوں نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام کر اندر کی جانب بڑھی۔ ان خاتون کا رویہ بہت نرم تھا اور بات کرنے کے دوران ان کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا جس کو محسوس کر کے میرے حواس جو ان خوفناک باتوں کی وجہ سے پریشان تھے کچھ نارمل ہوئے۔ میں ان کی تقلید میں اندر کی طرف بڑھی۔ انہوں نے مجھے اندر صوفے پر بیٹھنے کو کہا جو کہ بہت ہی قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ بے اختیاری ہی میں میری نظریں اس گھر کا جائزہ لینے لگی۔
میں اندازہ لگانے لگی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا اس حویلی میں۔ ہر جگہ اس کے متعلق ایسی دہشت سے بھری باتیں اور افواہیں پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ہر چیز ہی بہت اعلیٰ پائے کی اور بیش بہا قیمتی تھی۔ جب میں نے اس گھر پر طائرانہ نگاہ ڈالی تو مجھے اس عورت کی قسمت پر رشک آیا تھا جو کہ اس وسیع اور شاہانہ حویلی کی مالکن تھی اور ایک ایسی زندگی گزار رہی تھیں جہاں ہر طرح کی آسائش بغیر مانگے ان کو میسر تھی۔ مجھے اچانک اپنے گھر کے حالات یاد آئے کہ کیسے ہم مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے اور بمشکل 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا، لیکن اس حال میں بھی میں اپنے رب کی شکر گزار رہی ہمیشہ۔ ابھی میں ان کی اس حویلی کو اندر سے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس عورت کی آواز سے ہوش میں آئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے یہاں آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں میڈم، یہاں کا راستہ ہم لڑکیوں کے لیے بالکل محفوظ ہے، مجھے کوئی بھی دقت نہیں ہوئی۔ میں اس عورت کے اخلاق اور بات کرنے کے انداز سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ میرے یہاں آنے سے بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت عرصے سے وہ کسی ہمدرد کی تلاش میں تھی، کسی ساتھی کی ان کو ضرورت تھی اور مدد درکار تھی۔ میں بے ساختہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی کہ آیا سچ میں وہ اتنی مہربان اور نرم دل تھیں؟ جب میں نے ان کی آنکھوں میں غور کیا تو نہ جانے کیوں مجھے وہاں ایک اندیکھا ڈر، خوف اور تکلیف نظر آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں، لیکن ان کو کسی پراسرار طاقت نے روک رکھا تھا کہ اگر انہوں نے کچھ بھی کہا تو اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہو اور ایسا کچھ نہ ہو جیسا کہ میں محسوس کر رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے حال چال پوچھنے کے بعد مجھے میرے کام کے متعلق بتانا شروع کیا کہ میں نے کہاں کہاں صفائی کرنی ہے، کس کس دن آنا ہے اور کیا کیا کام ہوگا میرا۔ یہ سب انہوں نے مجھے سمجھایا تھا۔ وہ حویلی اس قدر بڑی تھی کہ سارے کمروں کی صفائی کرنے کے لیے مجھے پورے 2 دن لگنے تھے۔ اس حویلی کی 2 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل پر وہ عورت رہتی تھی اور وہاں پورے 6 بہت ہی بڑے بڑے کمرے تھے۔ اسی طرح اوپر کی منزل پر بھی 6 کمرے تھے۔ ایک کمرہ اوپر کی منزل پر اضافی تھا جو کہ بالکل کونے میں تھا۔ اس کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ وہ تالا مجھے دیکھنے میں بہت عجیب لگا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کمرہ کیوں بند تھا، کیا اس کی صفائی نہیں کرنی تھی؟ اس سوال کے جواب میں جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ عورت خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے آ گئے تھے۔ میں نے ان کو ہلا کر پوچھا کہ سب ٹھیک ہے میڈم؟ تو اچانک وہ جیسے ہوش میں آئیں اور چونک کر مجھے دیکھا تھا۔ ان کا خوف سے زرد پڑتا چہرہ میں نے واضح طور پر دیکھا تھا، لیکن جب انہوں نے اس بات کو ٹال دیا تو میں کون ہوتی تھی ان سے دوبارہ پوچھنے والی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ساری منزل ان کے بیٹے کے لیے مخصوص تھی۔ وہ اوپر ہی رہا کرتا تھا اور یہ کمرہ بھی اسی کا تھا جو کہ تالا لگا ہوا تھا۔ اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی والدہ کو بھی نہیں۔ میں یہ سب سن کر کافی حیرت کا شکار ہوئی کہ آخر ایسی بھی کیا وجہ تھی کہ یہ ماں اور بیٹا الگ الگ رہتے تھے اور اس کے بیٹے کے کمرے پر بھی اتنا عجیب قسم کا تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس عورت کا اچانک سے خوف زدہ ہو جانا اور چہرے پر واضح زردی کا گھل جانا، کچھ تو یہاں ایسا تھا جو بہت پراسرار تھا اور سب سے چھپایا جا رہا تھا۔ لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ میں ایک عام سی لڑکی ہوں اور اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس پراسرار حویلی میں ملازمت کے لیے آ گئی ہوں۔ مجھے بس اپنے کام سے کام ہی رکھنا چاہیے اور خاموشی کے ساتھ کام ختم کرتے ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے، اسی میں میری عافیت تھی۔ لیکن میں انجان تھی کہ بہت جلد میں ایک ایسی اندیکھی طاقت کی قید میں آنے والی تھی جو میری زندگی کو ایک خطرناک رخ دینے والا تھا۔ سارے کمرے دکھانے کے بعد اس عورت نے مجھے کہا کہ کوشش کرنا کہ شام سے پہلے پہلے اپنا کام مکمل کر کے اپنے گھر چلی جاؤ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شام کے وقت ان کا بیٹا واپس کام سے آ جاتا تھا تو تم پہلے ہی کام مکمل کر لیا کرنا۔ مجھے یہ بات بہت ہی عجیب لگی۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کہیں شام ہوتے ہی اس حویلی میں کچھ خوفناک تو نہیں ہوتا تھا، یا پھر وہ پراسرار سایہ جس کے بارے میں سب لوگ ذکر کرتے تھے؟ لیکن میں نے کچھ بھی پوچھنے کی بجائے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ انہوں نے مجھے حویلی کی پچھلی طرف بھی دکھائی تھی جہاں پر واشنگ مشین پڑی ہوئی تھی اور مجھے کپڑے دھونے تھے۔ سارے کپڑے دھونے کے لیے مجھے اگلے 2 دن آنا تھا۔
کچن بھی بہت ہی بڑا تھا جہاں ہر طرح کا سامان موجود تھا، لیکن ایک عجیب بات تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں نے اس عورت کے چہرے پر ایک خوف دیکھا تھا، ایک عجیب سی دہشت تھی جو میں سمجھ نہیں سکی۔ سارا کام سمجھانے کے بعد آدھے سے زیادہ دن گزر گیا تھا اور یوں پہلا دن اسی طرح سب کچھ سمجھنے میں ہی لگ گیا تھا۔ پہلا دن تھا تو بس اسی طرح گزر گیا۔ لوگوں نے جس طرح کی دہشت زدہ باتیں اس حویلی کے متعلق پھیلائی ہوئی تھیں اور اس حویلی کو پراسرار کہا گیا تھا، مجھے اب تک ایسا کچھ بھی یہاں پر محسوس نہیں ہوا تھا سوائے اس عورت کے چہرے پر موجود خوف کے جو اس کمرے سے متعلق پوچھنے پر چھا سا گیا تھا۔ میں عجیب شش و پنج کی سی کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ عصر کے وقت میں واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ گئی تھی۔ میرے قدم جو اس حویلی کی طرف جاتے ہوئے سست پڑ رہے تھے اور جو خوف تھا اب واپس جاتے ہوئے تیزی کے ساتھ رواں دواں تھے، اور خوف بھی اس وقت نہیں تھا کیونکہ اب میں اپنے گھر جا رہی تھی، وہ گھر جہاں مجھے تحفظ کا احساس ہوتا تھا اور ایسی کوئی پراسراریت نہیں تھی، بس سکون ہی سکون تھا۔ گھر آ کر میں نے کچھ سامان امی کو تھمایا جو آتے وقت اس عورت نے مجھے دیا تھا، وہ یقیناً کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ پھر میں نے گھر میں آتے ہی سکون کا سانس لیا اور اپنی امی کو سلام کر کے عبایا اتارا۔ امی نے ایک گلاس پانی مجھے پیش کیا۔ میں نے پانی پی کر اپنے کمرے کا رخ کرنا چاہا۔ اب میرا ارادہ کچھ دیر آرام کرنے کا تھا۔ امی نے سامان لیتے ہی مجھے بہت ساری دعائیں دیں۔ میں خاموشی سے امی کے چہرے کی خوشی اور سکون کو محسوس کرنے لگی۔ پھر امی نے پوچھا کہ کام کا کیا بنا؟ میں نے ان کو بتایا کہ کام پکا ہو گیا ہے۔ میں بہت زیادہ تھکن کا شکار تھی۔ ایک تو میں پیدل چل کر اتنا دور سے یہاں پر آئی تھی، دوسرا یہ کہ وہاں سے آنے کے بعد ایک عجیب سا بھاری پن میرے پورے وجود پر طاری ہو گیا تھا۔ مجھ سے اپنا آپ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ میں جلدی سے آ کر لیٹ گئی۔ ابھی میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اچانک میرے ذہن کے پردے پر اس عورت کا چہرہ لہرایا جو بہت خوفزدہ تھا اور مکمل زرد ہو رہا تھا۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس عورت کی ویران التجا کرتی آنکھیں یاد آئی تھیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوا اچانک سے۔ میں نے یہ بات اپنی امی کو بھی بتائی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ایسی کوئی بات تھی بھی تو مجھے ان کے مسائل میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ان افواہوں کو لے کر میری امی بھی پریشان ہی تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ہمارے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اگر یہ نوکری بھی نہ رہتی تو نوبت فاقوں کی آ جاتی۔ ہم 2 وقت کا کھانا کھانے کو بھی ترستے، اسی لیے ہمیں یہ سب برداشت کرنا تھا۔ انہی سوچوں میں رات بیت چکی تھی۔ مجھے پتہ بھی نہیں لگا اور اس حویلی سے متعلق سوچتے سوچتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اگلا دن اپنے ساتھ بہت سی نئی حقیقتیں لے کر نمودار ہوا تھا۔ میں اسی طرح صبح سویرے اٹھی اور ناشتہ وغیرہ کر کے حسب معمول اپنا عبایا زیب تن کیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ آج میری چال میں وہ خوف نہیں تھا جو کہ کل تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی اس عورت کا نرم لہجہ اور اپنائیت۔ ہر انسان دوسرے انسان سے یہ 2 چیزیں سب سے پہلے چاہتا ہے، اور وہ ہے عزت اور نرم لہجہ۔ اگر اس انسان کو دوسرے انسان سے یہ سب مل رہا ہو تو وہ بھی بدلے میں اسے وہی سب کچھ لوٹاتا ہے جو اس کو ملا ہوتا ہے۔ یہی صورتحال میرے ساتھ بھی تھی۔ لوگوں کی خوفناک باتوں کو لے کر میں اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ مجھے ہر چیز ہی اس حویلی کی پراسرار معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس عورت کی اپنائیت نے مجھے اپنا نظریہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن میں بے وقوف یہ نہیں جانتی تھی کہ جن افواہوں کو میں نظر انداز کر رہی تھی وہ در حقیقت ایک بھیانک سچ تھا جو کہ بہت جلد کھل کر میرے سامنے آنے والا تھا۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، میں کچھ نہیں کر سکوں گی، سب دروازے میرے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس حویلی کے اندرونی دروازے پر پہنچ کر ابھی میں گھنٹی بجانے ہی لگی تھی کہ اچانک اندر سے مجھے کسی کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آواز ایسا لگتا تھا کہ میں نے کسی کی سن رکھی ہے۔ اچانک ایسے لگا تھا جیسے کوئی زوردار طریقے سے گرا ہو۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اندر ایسا کون تھا جو چیخ رہا تھا، اور جو نام میرے ذہن میں آ رہا تھا اس کا سوچ کر میں ڈرنے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے، وہ عورت ضرور کسی بڑی تکلیف میں ہے۔ میں نے فوراً سے پہلے گھنٹی بجائی اور دروازہ زور زور سے بجانے لگی۔
ابھی میں دروازہ بجا ہی رہی تھی کہ وہ چیخنے کی آواز آنا بند ہو چکی تھی اور پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے پھر سے گھنٹی بجائی اور اس مرتبہ تھوڑا چلا کر پوچھا کہ میڈم آپ ٹھیک تو ہیں؟ دروازہ کھول دیں۔ لیکن کسی کی کوئی آواز نہیں آئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی اور کسی کی مدد لینے کی خاطر باہر کی طرف جانے کا سوچا، لیکن اچانک کسی نے دروازہ کھولا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازہ کھولنے والی وہ عورت نہیں بلکہ ایک 30 سال کے لگ بھگ آدمی تھا جو کہ وجاہت کا شکار تھا۔ اس کا قد کافی لمبا تھا اور آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا غصہ تھا۔ میں بے ساختہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس آدمی کو بتایا کہ میں یہاں پر کام کرنے والی ہوں، مجھے یہاں میڈم نے رکھا تھا۔ اس آدمی کے غصے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ میرے وہاں آنے پر بہت غصے میں تھا اور اس کو میرا آنا بہت ناگوار گزرا تھا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، کون ہے بیٹا؟ یہ آواز اسی عورت کی تھی۔ ان کے بیٹا کہنے پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ آدمی ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے جب مجھے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ آدمی راستے سے ہٹ گیا اور مجھے اندر آنے کا راستہ مل گیا تھا۔ یوں میں اندر چلی گئی۔ میں تصور میں سوچ رہی تھی کہ شاید میڈم کو کوئی چوٹ آئی ہو جس کی وجہ سے وہ چلا رہی تھی، لیکن میں گھر کا ماحول اور ارد گرد پھیلاوا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میڈم کو بالکل صحیح سلامت اور ٹھیک ٹھاک دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر یہاں ہوا کیا تھا، لیکن میں انجان تھی کہ یہاں ایک قیامت برپا ہو چکی تھی۔ ایک ایسی قیامت جو کہ ایک بہت بڑا طوفان تھا جو اس عورت کی زندگی میں ایک زمانے سے برپا تھا، اور ظلم تو یہ تھا کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کو جس طاقت نے روک رکھا تھا وہ 1000 سال پرانا جن تھا۔ ایک ایسا جن جو ظالم اور سفاک تھا، جس کے پاس بے تحاشا طاقت تھی، اور اگر اس کا سایہ کسی پر پڑ جاتا تو وہ کبھی اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت وہ عورت تھی جو انسان ہوتے ہوئے بھی ایک عرصے سے اس ظالم جن کی قید میں تھی۔ اس کی زبان پر اس جن نے اپنی طاقت سے ایسا جادو کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ کس اذیت میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک بھیانک باب ایسا تھا جو ہر کسی سے پوشیدہ تھا۔ اس کو کچھ اندیکھی طاقتوں کے زور نے ایک راز رکھا گیا تھا۔ اس جن نے بہت سالوں سے اس عورت کو قید کر کے اس کے ساتھ شادی کر رکھی تھی۔ ایک ایسا رشتہ بنایا گیا تھا جو بالکل غیر فطری تھا۔ ایک انسان اور جن کی شادی کا انجام اتنا بھیانک تھا کہ اس کو سوچ کر روح کانپ اٹھتی تھی۔ وہ عورت تو پھر یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ یہ تکلیف اور خوف ہی تھا جو وہ عورت بیان کرنا چاہ رہی تھی لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ اس ڈر اور وحشت کو وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے بیان کرنا چاہتی تھی، لیکن افسوس اس کی فریاد اس وقت اللہ کے سوا کوئی سمجھنے والا نہیں تھا۔ وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ میں اندر کی طرف بڑھی تو اس پھیلاوے کو سمیٹنے کی خاطر اپنا بیگ بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک میز پر رکھا۔ اس بیگ میں ہر وقت اپنے ساتھ قرآن پاک رکھا کرتی تھی۔ اللہ کے کلام کو اپنے ساتھ رکھ کر مجھے ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ ویسے بھی اس پراسرار حویلی میں آتے وقت میری امی نے خاص تاکید کی تھی کہ یہ کلام پاک ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ میں نے اس کے بعد ہر بکھری ہوئی چیز کو اس کی درست جگہ پر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میڈم کا وہ بیٹا جو پہلی نظر میں ہی مجھے خوف میں مبتلا کر چکا تھا، اس وقت وہاں سے جا چکا تھا۔ شاید وہ اپنے اوپر کے پورشن میں چلا گیا تھا۔ میں نے بے ساختہ سکھ کا سانس لیا اور کام کرتے کے وقت اپنا دوپٹہ جو کافی لپیٹ کر اپنے سر کے گرد لیا ہوا تھا تاکہ میرے بال مکمل طور پر چھپ سکیں، اس کو تھوڑا ڈھیلا کر دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس عورت کا بیٹا اوپر جا چکا تھا اور آج کل شدید گرمی کا موسم تھا اور صفائی ستھرائی کرتے وقت مجھے بے حد گرمی لگ رہی تھی۔ میں نے اس بات کی پوری یقین دہانی کر لی تھی کہ میرے سر کے سارے بال ڈھکے ہوئے تھے، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے مجھے ایک مرتبہ پھر خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا جو اندیکھا تھا۔ نیچے کی ساری صاف صفائی کرنے کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ اتنی دیر میں مجھے خیال آیا، سامنے ہی وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان سے تھوڑا فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی اور پانی پینے لگی۔ اتنی دیر میں اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی اس بیگ میں ایسا کیا ہے جو تم کافی احتیاط کے ساتھ اس کو اوپر میز پر رکھ رہی تھی؟ میں نے ان کو بتایا کہ اس میں قرآن پاک ہے۔ یہ سننا تھا کہ اچانک اس عورت کی آنکھیں مجھے لگا جیسے مسکرائی ہوں اور ان کی چمک میں اضافہ ہوا ہو۔
میں نے ان کی خوشی کو واضح محسوس کیا تھا۔ وہ اس بیگ کو محبت اور عقیدت سے دیکھنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اس کو پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے بس مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس کی تلاوت کرتی ہو، تو میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ میں اس کے بعد اوپر جانے کے لیے اٹھی تو اس عورت نے اچانک سے خوفزدہ ہو کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں چونک کر پیچھے مڑی تو دیکھا کہ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے آئے ہوئے تھے۔ میں ان کے چہرے پر آج خوف دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ان کی نظریں بار بار قرآن مجید پر جاتے دیکھ کر مجھے پریشانی اور خوف آنے لگا۔ میں سمجھی کہ شاید وہ پڑھنا چاہ رہی ہیں۔ میں نے فوراً قرآن مجید کو بیگ سے نکال کر ان کے سامنے لے کر بیٹھی۔ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بالآخر میں نے خود ہی تلاوت کرنے کا سوچا تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی تھی۔ ابھی میں نے سورہ جن کی پہلی آیت ہی پڑھی تھی کہ زوردار گرج ہوئی۔ آسمان میں کالے سیاہ بادل چھا گئے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سے احساس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ پراسرار بادلوں کا ڈھیر صرف اور صرف اس خوفناک حویلی کے اوپر تھا۔ وہ منظر جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ حویلی ایک بھیانک سائے کی قید میں تھی اور ساتھ میں ایک بے قصور عورت کو بھی ایک عرصے سے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ اس حویلی میں یہ کالے سیاہ بادل تبھی آتے تھے جب وہ عورت کلام اللہ کا ورد زبانی کرتی تھی۔ اس کے بعد اس بھیانک جن نے اپنی طاقت سے اس عورت کو روک دیا تھا کہ وہ ورد نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اسی وجہ سے ممکن ہو سکتا تھا جب کوئی جن کسی انسان سے شادی کر لے، تب اس کا پورا اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس کو مکمل اپنے اختیار میں کر لیتا تھا اور اس کی زندگی ایک قیدی جیسے ہوتی جو اپنی مرضی سے کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ ابھی میں تلاوت کر ہی رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس عورت کی گردن کی طرف گئی۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی تھی، جس کو میں نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ ان کی گردن پیچھے کی طرف ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے پوری قوت کے ساتھ جکڑی ہوئی تھی اور وہ کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ اچانک ہر طرف تیز ہوائیں چلنی شروع ہو گئی تھیں۔ وہ تیز ہوائیں اس قدر بھیانک اور خوفناک معلوم ہو رہی تھیں۔ اس گھر کے لاؤنج میں موجود ہر چیز تہس نہس ہو چکی تھی۔ خوف سے میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ ڈر کے مارے میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں اب بھی قرآن مجید کی طرف ہی تھیں، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس سورت کو پڑھنا جاری رکھوں اور بغیر رکے پڑھتی رہوں۔ ان کی آنکھوں میں لکھی التجا کو میں فوراً سمجھ گئی تھی اور اپنی ساری توجہ سورہ جن پڑھنے پر مرکوز کر دی تھی۔ خوف سے میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ بہت مشکلوں سے میں نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی کہ اس عورت کے منہ سے غوں غوں کی آواز آنے لگی۔ میرا چہرہ لٹھے کی مانند ہو گیا تھا۔ خوف سے میں کانپنے لگی تھی۔ جیسے جیسے سورت اپنے اختتام کی جانب جا رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ ہر طرف موجود اس شور میں کمی آنے لگی۔ یہ بھیانک منظر آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا تھا اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ میں بنا روکے اللہ کا پاک کلام پڑھ رہی تھی۔ اس کلام کے زور کی وجہ سے اس جن کا جلال اور پراسرار طاقت کا اثر ماند ہونے لگا تھا۔ اس عورت کا چہرہ انتہا درجے کا سرخ ہو چکا تھا۔ اس کا سانس وہ بھیانک جن تقریباً گھونٹ چکا تھا کہ سورج جن کے مکمل ہوتے ہی اس اندیکھی پراسرار طاقت نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بے دھیانی اور اس خوف کے اثر کی وجہ سے مجھے علم ہی نہیں ہو سکا کہ میرے سر سے کس کر لیا گیا دوپٹہ سرک چکا تھا۔ میرے بال جو ایک پراسرار حسن کے مالک تھے، آبشار کی مانند کمر پر پھیل گئے تھے۔ خوف سے میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا، لیکن اس خوف کے اثر میں مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ دوپٹے کا میرے سر سے سرکنا تھا کہ عین اسی لمحے اس عورت کا بیٹا جو کہ ایک جن زادہ تھا، وہ اپنے پورشن سے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جن زادہ اس لیے تھا کیونکہ اس کی ماں ایک عورت اور باپ ایک جن تھا، ایک ایسا جن جو کہ پراسرار طاقتیں ہونے کے باوجود انسانی جسم رکھتا تھا۔ اس کا باپ ایک عاشق مزاج جن تھا جو کہ ایک انسان پر فدا ہو کر اس کی زندگی کو اتنا بھیانک بنا چکا تھا کہ سننے سے ہی روح کانپ اٹھے۔ یہی عاشق مزاج طبیعت اس جن کی طرف سے اس کے بیٹے میں بھی منتقل ہوئی تھی، لیکن قدرت کا کرنا تھا کہ آج تک اس جن زادے کو کوئی بھی پسند نہیں آئی تھی۔ لیکن مجھ جیسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کی نظر ان آبشار جیسے بالوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بغیر پلک جھپکائے ان بالوں کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔
اس کی ماں جس نے اپنی ساری عمر اس پراسرار مخلوق اور ان کی بھیانک طاقتیں دیکھتے ہوئے گزاری تھی، اپنے جن ذات بیٹے کی اچانک سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر اور اس کی عجیب نظریں میرے حسین بالوں پر دیکھ کر وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ تاریخ نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو دہرانا شروع کر دیا تھا، وہی بھیانک داستان پھر لکھی جا رہی تھی۔ اسی طرح ایک رات میں وہ ظالم اور عاشق مزاج جن جو دیکھنے میں انتہائی خوفناک تھا اور جس کو دیکھنے سے انسان کانپ اٹھتا، وہ سفاک جن اس خوبصورت اور غیر معمولی حسن رکھنے والی عورت کا اسیر ہو چکا تھا۔ اس نے اس عورت کی کسی التجا کو نہ سنا اور اپنے ساتھ جنات کی بھیانک وادی کو حقاف میں لے گیا۔ وہاں جا کر اس خوفناک وادی کو دیکھ کر اس عورت نے دہشت ناک چیخیں ماری تھیں تاکہ کوئی ان کی مدد کو آ سکے، لیکن اس ظالم جن سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا۔ آج تک کوئی بھی اس کے آگے بول نہیں سکا تھا اور نہ ہی کسی میں اتنی طاقت تھی سوائے اس کے بیٹے کے۔ قدرت نے اس جن ذات کے اندر ایسی طاقتیں رکھ ڈالی تھیں کہ وہ اس جن کو قابو کر سکتا تھا۔ اس کے پاس ایسے خوفناک آگ سے بنے ہوئے پر تھے جن کو وہ جن زادہ جب ہوا میں لہراتا تو اس سے ایسی آگ کے شعلے نکلنے لگتے جو اس جن کے آتشی وجود کو مفلوج کر کے رکھ دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ جن مضبوط اندیکھی رسیوں کے ذریعے جکڑا ہوا تھا۔ وہ رسیاں معمولی رسیاں نہیں ہوتی تھیں بلکہ آگ سے بنی ہوئی جناتی رسیاں تھیں۔ ان کو اگر کوئی انسان غلطی سے بھی ہاتھ لگا لیتا تو اس کا ہاتھ جل کر بھسم ہو جاتا۔ اس ظالم جن نے کئی انسانوں کو عبرتناک موت دینے کے لیے انہی جناتی رسیوں کا استعمال کیا تھا۔ اپنے بیٹے کی ایسی نظر دیکھ کر اس عورت کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس جن ذات کا سایہ مجھ پر آ چکا تھا۔ اپنے سر سے دوپٹہ اتارنے کی غلطی کی وجہ سے اب مجھے ساری زندگی اس جن ذات کی قید میں رہ کر گزارنی تھی۔ اس جن ذات کے اندر اس کی ماں کی کچھ خوبیاں بھی موجود تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس کا جسم مٹی سے بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر بے تحاشا پراسرار طاقتیں موجود تھیں اور اس قدر بھیانک تھیں کہ وہ اپنے ظالم اور سفاک جن باپ کو بھی قابو میں کر سکتا تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک نئی کہانی کا آغاز ہو چکا تھا جس کا مرکز میں تھی اور وجہ بنے میرے غیر معمولی حسن رکھنے والے خوبصورت بال۔ میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک جن ذات کی قید میں آ چکی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔